شب معراج کے بارے میں یہ جو کمپوٹیشن چلتے ہیں نا، اب تھوڑا سا اس کو عرض کر دوں. دیکھو ہمارے بعض یہ خطبہ بھی نا جوش میں کہہ تو دیتے ہیں، لیکن بیچاروں جھول میں جو نا وہ جھول کھانا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، محدثین نے اتنی سخت بات کہی ہے، میں اب وہ آگے عرض کروں گا کہ جی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، طور پر جا رہے ہو جوتے اتار کر جاؤ. یہ تو ہے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر گئے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جوتے سمیت اوپر آؤ. تو دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بن گئی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جوتے اتارو، رسول اللہ سے فرمایا جوتوں سمیت اتر آؤ. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس نے یہ بات گھڑی ہے اللہ کی مار پڑے اس پر. اتنا بڑا محدث کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہے ہی نہیں، سراسر من گڑت بات ہے. بھائی من گڑت ہوتی ہے، اگرچہ وہ اچھا کر کے پیش کریں، چیز ہی صحیح نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوتوں سمیت نہیں گئے اوپر عرش معلیٰ پر. بھائی مسجد ہے، تقدس والی چیز ہے. عرش معلیٰ اتنی مبارک جگہ ہے جہاں اللہ کی ذات کے تجلیات ہوں، جوتوں سمیت آئے گا کوئی بھائی وہاں؟ دوسری بات کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس میں وہ کیا ہے براق پر کیا ہے وہ سوار ہونے لگے، بعضوں نے براق کا لکھا ہے یہاں، بعضوں نے وہ سیڑھی کا بھی کہا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے اور آپ علیہ السلام کو کندھا پیش کیا، اللہ کے رسول میں آپ کو سوار کرتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ بیت المقدس میں نبی علیہ السلام کو شیخ عبد القادر جیلانی کا کندھا لینے کی ضرورت پڑی، تو مسجد حرام میں اور بیت اللہ میں کیوں ضرورت نہیں پڑی؟ وہاں ضرورت نہیں پڑی، یہاں ضرورت پڑ گئی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور دوسری بات یہ وہاں بیت المقدس میں تو براق پر سواری نہیں ہوئی ہے، وہ تو کہاں ہوئی، خود کہاں لفٹ میں سواری ہوگی، جھوٹ کے سر پار تو ہوتے نہیں ہیں. یہ ایسے ہی جیسے کہ وہ غالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، یا کسی کے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جو سواری پر سوار ہوتے ایک پاؤں ابھی ان کا پورا ہوتا نہیں، پورا قرآن پڑھ لیتے. انا للہ و انا الیہ. اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں بھائی، کچھ سمجھ بھی نہیں آتی، کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتے. قرآن ہے یار، یہ تو 786 بھی اتنی دیر میں انسان نہیں کہہ پاتا. اور اسی طرح یہ تیسرا کہ جی معراج کے موقع پر جو معراج کی رات ہے، او بھائی یہ زندگی میں اللہ نے ایک ہی دفعہ وہ بزم سجائی، وہ محفل سجائی، وہ ہر سال نہیں آتی، وہ اللہ کے خزانوں میں چلی گئی ہے. کہہ دی 4 رکعت نفل پڑھو، اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 12 رکعت، ایک روایت جھوٹی روایت 12 رکعت بھی ہے، 12 رکعت پڑھو، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاؤ، پھر 12 رکعت کے بعد 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، اور 4 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آپ اور اگلے دن روزہ بھی رکھو تو آپ کو 60 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یا 60 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور بعضوں نے یہ بھی من گڑت لکھی، سب محدثین نے نوٹ کیے اور ایک کتاب بنائی، جھوٹی روایتیں کون کون سی، کہا جھوٹ ہے یہ. اور کہا کہ بعضوں نے کہا معراج 27ویں کی جو رجب آئے گی اس میں ایک روزہ رکھنا 1000 دنوں یا روزوں کے برابر کیا ہے اللہ ثواب عطا فرما دے. بالکل غلط بات ہے، کوئی مستند بات نہیں، کوئی ایک حوالہ نہیں ہے صحیح کتاب، کوئی ایک حسن درجے کی روایت ہو، کوئی مرفوع روایت ہو، چلو موقوف آثار صحابہ میں سے کوئی ہو، نبی کے صحابہ میں سے کسی کا قول ہو، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. صغیر حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس دن روزہ رکھتے ہیں بھائی، رسول اللہ نے فرمایا نہیں جو رکھنا. عموماً دیکھا ہوگا آپ نے جو زیادہ نفلوں پر زور دیتے نا رمضان میں گھٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں سب کے سامنے. اور 15 شعبان کا روزہ حالانکہ مستحب کہتے ہیں اس کو، وہ اگر کسی نے نہیں رکھا تو بس کفر اسلام کا فضوا جو ہے نا اس کے اوپر جاری ہوگا بھائی. تو اس لیے بھائی سیٹنگ سے انسان رہے، سیٹنگ سے چلے تو اچھا رکھتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو یہ کچھ موٹی موٹی بنیادی باتیں تھیں بھائی، آپ کے سامنے عرض کی ہیں. تو معراج بس آخری اب ایک عنوان رہ گیا ہے. یہ جو ہمارے بعض علماء نے نا کسی وقت پھینکی تھی ایک بات، بعض نے، سب نے نہیں، کہ جی بیت المقدس پر یہودیوں کا حق ہے، یہ پھینکی انہوں نے. علماء حق فرماتے ہیں غلط ہے، اور معراج نے ثابت کیا ہے. دیکھیں پہلے امتوں میں بڑی امت، علم والی امت، جن کے سر پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا تھا وہ یہودی تھے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تم پر کتنا انعام کیا، آپ کو ہم نے بادشاہت دی، آپ میں نبی کتنے آئے، لیکن انہوں نے نبیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، نبیوں کو شہید کیا.
نبیوں کی بے عزتی کی، موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، عیسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانے کی کوشش کی، کتنا گھناؤنا جرم کیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ تو صبر والے ہیں۔ اب جب نبی علی اور یہ سارے یہودی جو ہے نا وہ بنو اسحاق سے ہیں، اور نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے، اب رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے بیت اللہ سے اٹھایا، مسجد اقصیٰ پہنچایا۔ اس وقت مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ یہودی کہتے تھے ہماری ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقدس کے مصلی پر کھڑا کر کے امام بنایا۔ یہ فیصلہ کرنا تھا آج سے امت یہود کی روحانی سرداری ختم، اب اس امت کی بادشاہت شروع ہو گئی ہے، اس امت کی روحانیت کی طاقت شروع ہو گئی ہے، اس امت کا نبی مصلی پر آ گیا۔ اب یہ نبی جامع القبلتین ہے، دو قبلوں کو اکٹھے کرنے والا ہے، بیت اللہ کو بھی، مسجد اقصیٰ کو بھی، یعنی اب یہ میرا نبی ساری کائنات کا نبی ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو سیر کروائی ختم نبوت کا عقیدہ بتانے کے لیے۔ اب دیکھیں کائنات کی یہاں کی سیر کروا دی، آسمانوں پر اٹھایا، عرش پر لے کر گئے اللہ تبارک و تعالی۔ عرش کے نیچے سارا کائنات ہے، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو عرش پر پہنچا کر یہ بتا دیا ساری کائنات یہ میرے نبی کے جوتوں کے نیچے، قدموں کے نیچے، جوتا لفظ زیادہ وہ استعمال ہو گیا، قدموں کے نیچے ہے، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے اپنے نبی کو ساری کائنات کا نبی بنایا ہے۔ اب یہ ختم نبوت کا سکہ چلے گا، اپنے نے اپنے نبی علیہ السلام کے مونڈھوں پر مہر نبوت لگا دی ہے۔ ساری کائنات کی سیر کروا کر اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسخیر کائنات۔ ساری کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے اللہ نے لا کر کھڑی کر دی ہے کہ اب میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا نہیں ہے، کسی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آئے گا تو ناصر بن کر آئے گا، معاون بن کر آئے گا، امتی کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آئے گا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اللہ نے یہاں سے ثابت کرنا تھا، ثابت کیا۔ اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا